فیض حمید حاضر ہوں، بڑا بلاوا آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو 440 وولٹ کا زوردار جھٹکا لگ گیا۔ شہباز حکومت کی موج مستی کے پول کھل گئے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فیض آباد دھرنا کمیشن میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو آئندہ ہفتے طلب کیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنا کیس میں فیض حمید کی طلبی دوسری بار ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو طلبی کا نیا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید آئندہ ہفتے کمیشن کے سامنے فیض آباد دھرنا کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ فیض حمید سابق سرکاری افسر کی حیثیت سے فیض آباد دھرنا کیس اور وجوہات پر شواہد اکٹھے کرنے میں کمیشن کی معاونت کریں گے۔ واضح رہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو دسمبر کے دوسرے ہفتے میں بھی طلب کیا گیا تھا، تاہم نوٹس بر وقت موصول نہ ہونے کی وجہ سے فیض حمید کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن کی جانب سے جنوری کے دوسرے ہفتے اپنی رپورٹ مکمل کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ معطل کرنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کرے گا حکم امتناع خارج کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے کا چانس کم ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو زوردار جھٹکا لگ گیا۔ عمران خان کے سب سے بھروسے مند آدمی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ مراد سعید نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قومی اسمبلی کی حلقہ NH4 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جو جانچ پڑتال کے عمل کے دوران مسترد کر دیے گئے۔ یاد رہے، تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید NH4 سے 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان چھین لیا تھا، تاہم بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا تھا۔ یاد رہے، عمران خان توشہ خانہ میں نااہل ہونے کے باعث پارٹی چیئرمین شپ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی جگہ بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین تحریک انصاف نامزد کیا، جو انٹرا پارٹی الیکشن میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق عمران خان نے مراد سعید کو پارٹی معاملات دیکھنے سے متعلق اندرونی سطح پر ہدایات دے رکھی ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مراد سعید 9 مئی واقعہ کے بعد ہونے والی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے روپوش ہیں اور اب تک پولیس ان کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ دوسری جانب سابق دور حکومت میں پابندی کے باوجود کتنی نئی گاڑیاں خریدی گئیں، اس حوالے سے سینٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پی ڈی ایم حکومت بھی اپنی کفایت شعاری کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتی رہی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دور حکومت میں کفایت شعاری مہم کو نظر انداز کرتے ہوئے پابندی کے باوجود 7 کروڑ روپے سے زائد کی 8 نئی گاڑیاں خریدی گئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رکھا جا سکے۔